آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ کسی اور کو سارے جہان کے اندر عطا نہ ہوا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب فرمایا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں فرمایا۔ یہ حضور کا وصف ہے کہ حضور کو اللہ نے حبیب اللہ جیسا عظیم لقب عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی حضور کا خاصہ اور حضور کا وصف ہے کہ حضور کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، اور سب سے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام کے ہاتھوں کے اوپر محبوب تیرا ہاتھ تھا جسے اللہ ید اللہ کا ہاتھ کہتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کنکر اٹھا کے کفار کی طرف پھینکے، اس پھینکنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ سنگ ریزے مار رہے تھے، وہ سنگ ریزے محبوب آپ نہیں مار رہے تھے بلکہ اللہ مار رہا تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سنگریزوں کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب وہ سنگریزے کفار پر آپ نہیں پھینک رہے تھے جب آپ پھینک رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ پھینک رہی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اللہ پاک نے اپنا فعل قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعجاز آپ کے ہاتھوں کے اندر رکھا تھا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جیسے حسین ہاتھ کسی کے نہیں دیکھے۔ حضرت مستورد بن شداد اپنے والد گرامی کے حوالے سے فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخذت بیدہ فاذا ہی الیل من الحریر ابرد من الثلج، فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آ کے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا، یعنی ہاتھ ملانے کے لیے میں نے ہاتھ مبارک آپ کا اپنے ہاتھوں میں لیا تو لوگوں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے کسی ریشم کو پکڑا ہوا ہے ہاتھ کے اندر۔ حضور کے ہاتھ اتنے نرم اور ملائم تھے کہ جیسے میں نے کسی ریشم کو اٹھایا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں ان کی ٹھنڈک اتنی تھی کہ جیسے میں نے ہاتھ جو ہے وہ کسی برف کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَلْيَنُ مِنَ الْبَرَدِ فَإِذَا هِيَ أَلْيَنُ مِنَ الْحَرِيرِ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، کہ وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے اور برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما مست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں لوگوں میں نے کسی بھی ریشم کو نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم پایا ہے اور نہ کسی برف کو حضور کی ہتھیلی سے ٹھنڈا پایا ہے۔ یعنی حضور کے جب ہاتھ کے ساتھ ہمارے ہاتھ مس ہوتے تو یوں لگتا کہ یہ اعلیٰ قسم کا ریشم ہے، اور یوں محسوس ہوتا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کہیں برف کے اندر رکھ دیے ہیں۔ یہ ٹھنڈک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے ہمیں محسوس ہوتی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے،
آپ نے ہم بچے باہر کھیل رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بچوں کے رخسار پر بار بار ہاتھ پھیرا. حضور آئے، ہم باہر گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے تھے، بچے جو تھے، تو حضور نے سب کے رخساروں پر پیار کیا، ہاتھ پھیرا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا فوجدت لیدہ بردا او ریحا کانما اخرجہ من جونۃ عطار. فرماتے ہیں لوگوں، جب حضور نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ برف کا ٹکڑا میرے ہاتھ پر میرے گال پر رکھ دیا ہے، یا ریشم نے میرے گال کو مس کیا ہے. اور فرماتے ہیں اس کی خوشبو یوں محسوس ہوتی تھی کہ جیسے یہ ہاتھ عطر کی ڈبی سے نکالا گیا ہے اور عطر کی ڈبی سے نکال کے میرے چہرے پر جو ہے یہ ہاتھ مل دیا گیا ہے. یوں محسوس ہوتا تھا، اس کی خوشبو مجھے یوں لگتی تھی کہ جیسے ابھی ابھی یہ ہاتھ کسی عطار کی ڈبیا سے نکل کے آیا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی جو ہے وہ توصیف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور کے ہاتھ ہمیشہ معطر رہتے، حضور کے ہاتھوں سے ہمیشہ خوشبوئیں آتی رہتی. جو لوگ حضور کے ساتھ مصافحہ کرتے کئی دنوں تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. یہ حضور کی ہاتھوں کی خوشبو کی برکت تھی. فرماتی ہیں وَكَأَنَّهُ کف اطوار، آپ کے جو ہتھیلی تھی یوں لگتی تھی کہ جیسے کوئی عطر کی ڈبی ہو، عطر کی کوئی شیشی ہو کہ جس سے خوشبو کے جو ہے وہ ہلے اور خوشبو کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. فَإِذَا صَافَحَهُ الْمُصَافِحُ يُزِلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحًا، کہ جب کوئی بندہ حضور سے مصافحہ کرتا تو پھر سارا دن اس کے ہاتھوں سے اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی، سارا دن اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی رہتی اور پتہ لگتا کہ اس ہاتھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا ہے. اور فرماتے ہیں اسی طرح وَيَزَعُهَا عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيَعْرِفُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ مِنْ رِيحِهَا عَلَى رَأْسِهِ. فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور کی عادت مبارک تھی بچوں کو شفقت کرنا، پیار کرنا. حضور جا رہے ہیں اور راستے میں بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو اگر کسی بچے کے سر پر حضور ہاتھ رکھ دیتے تو وہ تمام بچوں میں سے اس بچے کے سر کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ اس کے ہاتھ پر دست مصطفیٰ پڑا ہے. خوشبو بتاتی تھی کہ اس سر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا دیا ہے، اسی لیے تو اس کے سر کے بالوں سے بھی عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر سے اٹھنے والی خوشبو تھی. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن وقاص اور حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دفعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بہما وجوہہم. فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو لوگوں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا، حضور کے ہاتھوں کو پکڑتے، ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملانے کے بعد لوگ وہ ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر لیتے. یعنی برکت کی وجہ سے حضور سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے اور پھر وہ دونوں ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر لیتے. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فرماتے میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا. فَوَزَعْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور جب اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کیا تو یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی عجیب قسم کی برف کی جو ہے وہ برف کا کوئی گولا ہے اور اتنی زیادہ اس کی ٹھنڈک تھی کہ برف کی بھی اتنی ٹھنڈک میں نے محسوس نہیں کی. اور فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کے اندر سے ایسی خوشبو دیکھی کہ یوں لگتا تھا کہ یہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ کوئی خوشبو کی ڈبی ہے یا خوشبو کی کوئی شیشی ہے جس سے عجیب و غریب اور سہانی قسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر سے پھوٹنے والی خوشبو تھی جو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خوشبو وہ ہے جو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آتی ہے، حضور کے ہاتھوں سے یہ خوشبو آتی. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے محبت کرتے ہوئے میرے سینے پر اور میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا
میرے سینے پر بھی ہاتھ پھیرا اور میرے چہرے پر بھی حضور نے ہاتھ پھیرا. اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی فما زلت اجد برده على كبدي فيما يقال الي حتى الصعاب. فرماتے لوگوں جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ پھیرا تھا ہمیشہ میری کیفیت یہ رہی کہ میں نے اپنے جگر کے اندر حضور کے اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو ہمیشہ محسوس کیا. ہمیشہ جب تک زندہ رہا فرماتے ہیں میں زندہ تو کیا قیامت تک بھی اس ٹھنڈک کو اپنے جگر کے اندر محسوس کرتا رہوں گا. اتنی زیادہ اس دست مقدس کے اندر برکت تھی اور اتنی زیادہ ٹھنڈک تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں جس کے چہرے پر حضور ہاتھ پھیر دیتے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس چہرے کو حضور نے ہاتھ لگائے ہیں. جس کے سینے پر لگ جاتے صحابہ کہتے ہیں اس کی ٹھنڈک جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی اور ہم دل کے اندر اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ ہاتھ عطا فرمائے کہ جن کی مثال اس جہان کے اندر نہیں ملتی. وہ کسی نے کہا تھا کہ جے وہ ہاتھ پھلاں وچ پاوے تے ہاتھ پھلاں وچ نال رل جاوے تے جے وہ جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ہاتھ کے ساتھ اگر اشارہ کر دیتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. اسی ہاتھ کے ساتھ حضور اشارہ کرتے تو سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آتا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم ہاتھ برکتوں اور فضیلتوں والے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. ہاتھوں کی برکتیں کیا تھی ان ہاتھوں کے اندر سے جو معجزات رونما ہوئے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.